امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل ان کے تیل کے اور دیگر مفادات کا محافظ ہے، اس لیے ہر قیمت پر ہمیں اسرائیل کو راضی رکھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا ناراض ہو۔ اس کے برعکس اسرائیل کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر تمام ایشیا کی رائے عامہ ہمارے مخالف ہو جائے تو اس کے باوجود ہمیں ایک مغربی ملک کا ساتھ زیادہ پسند ہوگا۔ بس امریکہ یہ سمجھ رہا ہے، اور امریکہ کے اتحادی، کہ ان کو اسرائیل کی ضرورت ہے۔ واقعتاً اسرائیل کے نقطۂ نگاہ سے اسرائیل کو مغرب کی ضرورت ہے۔ یہ کھیل کیوں اس طرح جاری ہے، کس مقصد، کس مقام تک، کس انتہا تک پہنچے گا، اس سلسلے میں بعض باتیں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا۔ جہاں تک تیل کے مفادات کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح گہری نظر سے اسرائیل کے مزاج کے مطالعہ کا حق ہے، یہ لوگ اس میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیل کا مزاج ایسا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تیل کے اتنا قریب رہتے ہوئے وہ بالآخر تیل پر حملے کی کوشش نہ کرے۔ تیل کا محافظ اسرائیل کو بنانا ویسا ہی ہے جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ دودھ دا راکھا بلا چھولیاں دا راکھا بکرا۔ سادہ سی مثال ہے مگر اس میں بہت گہری حکمت ہے۔ اگر چنوں کو بکروں کے سپرد کر دیا جائے کہ ان کی حفاظت کریں، یا دودھ کو بلوں کے سپرد کر دیا جائے، تو اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی۔ بس جن مفادات کی حفاظت اسرائیل کے سپرد کی جا رہی ہے، ان مفادات کو سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے، اور آخر بات وہیں تک پہنچے گی اگر اس وقت دنیا نے ہوش نہ کی، لیکن ان امور کا بھی نسبتاً تفصیل سے بعد میں ذکر کروں گا۔ اسرائیل ایک بات اور اپنے اتحادیوں، مغربی اتحادیوں، خصوصاً امریکہ کے کان میں یہ پھونک رہا ہے کہ اس علاقے میں امن کے قیام کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ناصروں اور صداموں کی پیداوار کو ختم کر دیا جائے۔ جب تک اس علاقے میں ناصر پیدا ہوتے رہیں گے اور صدام پیدا ہوتے رہیں گے، کبھی اس علاقے کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس پیغام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عرب کے زندہ رہنے کی اور آزادی کی روح کو کچل دیا جائے، اور فلسطین کی حمایت کے تصور کو کچل دیا جائے۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جس کو مغرب عملاً تسلیم کر چکا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ حقیقت میں یہ مظالم ناصروں اور صداموں کی پیداوار نہیں بلکہ وہ مظالم کی پیداوار ہے۔ ایک ناصر کو مٹانے کے لیے جو مظالم انہوں نے اس مصر پر اور دیگر مسلمان ممالک پر کیے تھے، آج صدام ان کی پیداوار ہے، اور نفرت کے نتیجے میں ہمیشہ نفرت اگتی ہے، اور کبھی نیم کے درخت کو میٹھے پھل نہیں لگا کرتے۔ بس بالکل الٹ قصہ ہے۔ جب تک آپ عربوں سے ناانصافی کرتے رہیں گے، عربوں پر مظالم توڑتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا ناصر اور ایک کے بعد دوسرا صدام پیدا ہوتا رہے گا، اور یہ تقدیر الہی ہے جس کا رخ آپ نہیں بدل سکتے۔